बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں تعلیم کا۔ کتاب ہے فضائل قرآن، تالیف ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل کے سلسلے میں کئی کتابیں لکھی، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل صدقات، فضائل تبلیغ، اسی طرح مختلف رسائل انہوں نے لکھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 2 فروری 1898 کو کاندلہ میں ہوئی۔ 24 مئی 1982 میں 84 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور مدینے کے اندر جنت البقیع کے اندر تدفین ہوئی۔ آپ کی یہ شعراء آفاق کتاب، جس کو فضائل اعمال کے اندر جمع کیا گیا ہے، تبلیغی نصاب کے اندر شامل ہے اور پوری دنیا میں پھرنے والی جماعتیں اس کتاب کی تعلیم کرتی ہیں، جس کی برکت سے کئی لوگ جو دین سے دور تھے وہ دین کے قریب ہوئے، جن کے اندر قرآن سے بیگانگی تھی ان کے اندر قرآن کا شوق پیدا ہوا۔ کئی لوگوں نے اس کتاب کی برکت سے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرایا، عالم قرآن کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے بچوں کو دین کی طرف متوجہ کیا۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا تعلیم کا جو ہے وہ پہلا درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی وضاحت سکھائی، اور اس کے علاوہ وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا، جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی قسم کی کجی، بلکہ وہ بالکل مستقیم ہے اور حجت اور نور ہے یقین والوں کے لیے۔ اور کامل و مکمل درود و سلام اس بہترین خلائق پر ہو جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرما دیا، اور جس کا ظہور تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اصحاب رضی اللہ عنہم پر جو ہدایت کے ستارے ہیں اور کلام پاک کے پھیلانے والے، نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن یحییٰ بن اسماعیل عرض کرتا ہے کہ یہ جلدی میں لکھے ہوئے چند اوراق فضائل قرآن میں ایک چہل حدیث ہے، جس کو میں نے ایسے حضرات کے امتثال حکم میں جمع کیا ہے جن کا اشارہ بھی حکم ہے اور ان کی اطاعت ہر طرح کی محترم ہے۔ حق سبحانہ و تقدس کے ان انعامات خاصہ میں سے جو مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سہارنپور کے ساتھ ہمیشہ مخصوص رہے، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جو ہر سال مدرسے کے اجمالی حالات سنانے کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ مدرسے کے اس جلسے میں مقررین، واعظین اور مشاہیر اہل ہند کے جمع کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ اللہ والے قلوب والے گمنامی میں رہنے والے مشائخ کے اجتماع کی سعی کی جاتی ہے۔ وہ زمانہ اگرچہ کچھ دور ہو گیا ہے جبکہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی، مگر وہ منظر ابھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں ہوا جبکہ ان مجددین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ کے سالانہ جلسے میں مجتمع ہو کر مردہ قلوب کے لیے زندگی و نورانیت کے لیے چشمے جاری فرمایا کرتے تھے اور عشق کے پیاسوں کو سیراب فرماتے تھے۔ دور حاضر میں مدرسے کا جلسہ
ان بدور ہدایت سے بھی گو محروم ہو گیا، مگر ان کے سچے جانشین حضار جلسہ کو اب بھی اپنے فیوز و برکات سے مالا مال فرماتے ہیں۔ جو لوگ امسال جلسے میں شریک رہے ہیں وہ اس کے لیے شاہد عدل ہیں۔ آنکھوں والے برکات دیکھتے ہیں، لیکن ہم سے بے بصر بھی اتنا ضرور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے۔ مدرسے کے سالانہ جلسے میں اگر کوئی شخص شستہ تقریر، زوردار لیکچروں کا طالب بن کر آئے تو شاید وہ اتنا مسرور نہ جائے جس قدر کے دوائے دل کا طالب۔ اسی سلسلے میں سال رواں 27 ذی القعدہ 1348 کے جلسے میں حضرت شاہ حافظ محمد یاسین صاحب نگینوی رحمت اللہ علیہ نے قدم رنجہ فرما کر اس سیاکار پر جس قدر شفقت اور لطف کا مینا برسایا، یہ ناکارہ اس کے تشکر سے بھی قاصر ہے۔ ممدو کے متعلق یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، پھر آپ کے اوصاف جلیلہ، یکسوئی، تقدس، مظہر انوار و برکت وغیرہ کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ جلسہ سے فراغت کے بعد ممدو جب مکان واپس تشریف لے گئے تو گرامی نامہ، مکرمت نامہ، عزت نامہ سے مجھے اس کا حکم فرمایا کہ فضائل قرآن میں ایک چہل حدیث جمع کر کے اس کا ترجمہ خدمت میں پیش کرو، اور نیز یہ کہ اگر ممدو کے حکم میں نے انحراف کیا تو وہ میرے جانشین شیخ اور مسیل والد چچا جان مولانا الحاج حافظ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اس حکم کو موقت کرائیں گے، اور بہرحال یہ خدمت ممدو کو مجھ جیسے ناکارہ سے لینا ہے۔ یہ افتخار نامہ اتفاقاً ایسی حالت میں پہنچا کہ میں سفر میں تھا اور میرے چچا جان یہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے میری واپسی پر یہ گرامی نامہ اپنے تاکیدی حکم کے ساتھ میرے حوالے فرمایا، جس کے بعد نہ مجھے کسی معذرت کی گنجائش رہی اور نہ اپنی عدم اہلیت کے پیش کرنے کا موقع رہا۔ میرے لیے شرح موطا امام مالک کی مشغولیت بھی ایک قوی عذر تھا، مگر ارشادات عالیہ کی اہمیت کی وجہ سے اس کو چند روز کے لیے ملتوی کر کے محضر خدمات عالیہ میں پیش کرتا ہوں، اور ان لغزشوں سے جن کا وجود میری نااہلیت کے لیے لازم ہے معافی کا خواستگار ہوں۔ اس جماعت کے ساتھ حشر ہونے کی امید میں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت کے لیے ان کے دینی امور میں 40 حدیثیں محفوظ کرے گا، حق تعالی شان اس کو قیامت میں عالم اٹھائے گا، اور میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ القمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محفوظ کرنا شے کے منجمد کرنے اور ضائع ہونے سے حفاظت کا نام ہے، چاہے بغیر لکھے برزبان یاد کر لے یا لکھ کر محفوظ کر لے، اگرچہ یاد نہ ہو۔ بس اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دے تو وہ بھی حدیث کی بشارت میں داخل ہوگا۔ مناوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری امت پر محفوظ کر لینے سے مراد ان کی طرف نقل کرنا ہے، سند کے حوالے کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ بزبان یاد نہ ہو، نہ ان کے معنی معلوم ہو۔ اسی طرح 40 حدیثیں بھی عام ہیں کہ سب صحیح ہوں یا حسن یا معمولی درجے کی ضعیف، جن پر فضائل میں عمل جائز ہو۔ اللہ اکبر! اسلام میں بھی کیا کیا سہولتیں ہیں، اور تعجب کی بات ہے کہ علماء نے بھی کس قدر باریکیاں نکالی ہیں۔ حق تعالی شان و کمال اسلام مجھے بھی نصیب فرمائے اور تمہیں بھی۔ اس جگہ ایک ضروری امر پر متنبہ کرنا بھی لابدی ہے، وہ یہ کہ میں نے احادیث کا حوالہ دینے میں مشکات، تنقیح الرواہ، مرقات اور احیاء العلوم کی شرح اور مندری رحمت اللہ علیہ کی ترغیب پر اعتماد کیا ہے اور کثرت سے ان سے لیا ہے، اس لیے ان کے حوالے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیا ہے تو اس کا حوالہ نقل کر دیا۔ نیز قاری کے لیے تلاوت کے وقت اس کے آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ مقصود سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کلام مجید پڑھنے کے کچھ آداب بھی لکھ دیے جائیں۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ مختصر طور پر آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام اللہ شریف معبود کا کلام ہے، محبوب و مطلوب کے فرمودہ الفاظ ہیں۔ جن لوگوں کو محبت سے کچھ واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ معشوق کے خط کی، محبوب کی تقریر و تحریر کی، کسی دل کھوئے ہوئے کیا وقت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو شیفتگی و فریفتگی کا معاملہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ قواعد و ضوابط سے بالاتر ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اس وقت اگر جمال حقیقی اور انعامات غیر متناہی کا تصور ہو تو محبت معجزن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، اس ستود و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔
جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے کچھ واسطہ پڑ چکا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو سابقہ نہیں پڑا وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلطانی فرمان کی ہیبت قلوب پر کیا ہو سکتی ہے۔ کلام الہی محبوب و حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا مجموعہ اس کے ساتھ برتنا ضروری ہے۔ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پر جاری ہو جاتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ ان آداب کا اجمال ہے اور ان تفصیلات کے اختصار ہے جو مشائخ رحمت اللہ علیہ نے آداب تلاوت میں لکھے ہیں، کہ جن کی کسی قدر توضیح بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ بندہ نوکر بن کر نہیں، چاکر بن کر نہیں، بلکہ بندہ بن کر آقا و مالک، محسن و منعم کا کلام پڑھے۔ صوفیہ نے لکھا ہے، جو شخص اپنے کو قرت کے عذاب سے قاصر سمجھتا رہے گا وہ قرب کے مراتب میں ترقی کرتا رہے گا، اور جو اپنے کو رضا اور عجب کی نگاہ سے دیکھے گا وہ ترقی سے دور ہوگا۔